بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد ایک دفعہ ایک صاحب عبداللہ حوزنی علیہ رحمہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کے مصارف یعنی مال کے خرچ کرنے کے احوال دریافت کیے۔ حضرت بلال نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک مکہ اور مدینہ دونوں جگہ آپ کے مداخل و مصارف کا منتظم میں ہی رہا۔ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا آپ کی ہدایت کے مطابق میں اسے صرف کرتا، اور جب آپ خالی ہاتھ ہوتے میں ہی قرض دام لے کر آپ کی ضروریات پوری کیا کرتا تھا۔ اگر ایسی حالت میں جب آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا، کوئی ایسا مسلمان آپ کے پاس آتا جو بھوکا ہوتا یا جس کے بدن پر کپڑا نہ ہوتا، تو میں آپ کے ارشاد کے مطابق قرض لے کر اسے کھانا کھلاتا اور اس کے لیے کپڑے بنوا دیتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہا، اے بلال، میں بڑا دولت مند ہوں، تمہیں جب کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑے تو ادھر ادھر سے لینے کی بجائے مجھ سے لے لیا کرو۔ چند دن کے بعد مساکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض کی شدید ضرورت پیش آ گئی۔ میں نے ایک مہینے کے وعدے پر جتنی رقم کی ضرورت تھی اس سے قرض لے لیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ سوداگروں کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس آیا اور بڑے درشت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، او حبشی، تجھے معلوم نہیں کہ مہینہ پورا ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ تجھے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ تجھے میرا قرض ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ شاید تیری نیت قرض واپس کرنے کی نہیں۔ اس شخص کا بیہودہ رویہ میرے لیے حیرت کا باعث ہوا، کیونکہ ابھی وعدے کا عرصہ یعنی ایک مہینہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میں تو اب یہی سمجھا کہ اس شخص نے مجھے ذلیل کرنے کے ارادے سے قرض دیا تھا۔ اب یہ خواہ مخواہ اس قسم کی درشت کلامی کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، دیکھو، مہینے میں صرف 4 دن باقی ہیں۔ میں 4 دن کے بعد قرض تجھ سے وصول کر کے رہوں گا، ورنہ تجھے میری بکریاں چرانی پڑیں گی۔ مجھے اس شخص کی سخت کلامی سے شدید رنج پہنچا۔ نماز عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ مشرک جس سے میں نے آپ کے لیے یعنی مساکین کو دینے کے لیے فلاں روز قرض لیا تھا، آج اس نے مجھے سخت ذلیل کیا اور شرمناک بد زبانی کی۔ اب حال یہ ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال ہے کہ یہ قرض ادا کیا جا سکے، اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ اسے دے کر جان چھڑاؤں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے پہلے سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مدینہ سے باہر کسی نو مسلم قبیلے کے پاس چلا جاؤں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال عطا فرمائے جس سے یہ قرض ادا ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارش کے جواب میں خاموش رہے۔ اس پر میں دل برداشتگی کے عالم میں اپنی قیام گاہ پر واپس آیا اور تلوار، ڈھال، جوتا وغیرہ ضرورت کی سب چیزیں اس ارادے کے ساتھ سرہانے رکھ کر سویا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں گا۔ جب صبح صادق ہوئی اور میں گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوا تو اتنے میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد فرمایا ہے اور حضور اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے قریب 4 اونٹ سامان سے لدے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرض ادا کرنے کے لیے مال بھیج دیا ہے۔ یہ چاروں جانور یعنی اونٹ اور جو سامان ان پر لدا ہوا ہے لے جاؤ اور سب کو فروخت کر کے قرض ادا کرو۔ یہ اونٹ سامان سمیت رئیس فدق نے بھیجے ہیں۔ میں نے تعمیل ارشاد کی اور رئیس فدق کے بھیجے ہوئے اونٹ اور ان کا سامان فروخت کر کے واپس مسجد پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا،
اونٹ اور ان کا سامان کتنے میں فروخت ہوا اور قرضہ ادا کرنے کے بعد کتنی رقم بچی ہے؟ میں نے بتایا کہ قرض ادا کرنے کے بعد اتنی رقم بچ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تمام رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ جب تک یہ رقم مستحقین تک نہیں پہنچ جاتی میں گھر نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حاجت مندوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اتفاق سے کوئی نہ ملا اور بچی ہوئی رقم میں سے کچھ بھی صرف نہ ہو سکا۔ نماز عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بچے ہوئے مال کے بارے دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے کا سارا میرے پاس موجود ہے، کیونکہ ابھی تک مجھے کوئی حاجت مند نہیں ملا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی قیام فرما رہے اور مجھے حکم دیا کہ جب تک تم ساری رقم تقسیم نہ کر دو گے میں یہیں قیام کروں گا، حتیٰ کہ میں دوسری رات عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس پسماندہ مال کی طرف سے آپ کو بے فکر کر دیا۔ میں نے وہ تمام مال حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے، الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وقت آخر آ پہنچے اور مال اسی طرح موجود رہے۔ اب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو آپ مسجد سے خانہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ نے ازواج مطہرات کے پاس جا کر ہر زوجہ مطہرہ کو فرداً فرداً سلام کیا۔ ناظرین، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے سخاوت کا ایک نمونہ تھا جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رزق حلال کے خزانوں سے مالا مال کر دے، آمین۔